عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم 6: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذا كتاب جامع لآداب كثيرة وأحاديث متعددة ومتنوعة في الآداب الشرعية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا یا رب العالمین۔ واجب الاحترام بھائیوں، معزز ساتھیوں، ہماری ماؤں اور بہنوں، یہ آج 22واں درس ہے بلوغ المرام، یہ مشہور کتاب جو احکام، جو مسئلے اور مسائل پر حدیثیں اکٹھا کیے ہیں ابن حجر رحمہ اللہ، اور تحدیداً آج حدیث نمبر 36 ہے، اور یہ چوتھا باب ہے باب الوضوء، اور باب الوضوء کا آج کی یہ جو حدیث ہے 8ویں حدیث ہے۔ آج کی جو حدیث ہے اس میں کچھ وضو کی سنتیں بیان کیے گئے ہیں، کچھ صفات وضوء اور وضو کی کچھ سنتیں، اور ایسے ہی پھر تفصیل میں آئے گا کہ اس میں کچھ واجبات بھی ہیں۔ تو حدیث سب سے پہلے ہم شروع میں عربی میں ذکر کرتے ہیں۔ عن لقیط ابن صبرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسبغ الوضوء وخلل بین الاصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة ولأبي داود في رواية إذا توضأت فمضمض۔ حدیث کا ترجمہ سب سے پہلے تاکہ باقی مسئلے مسائل سمجھنے میں آسانی ہو، حضرت لقیط ابن صبرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسبغ الوضوء، وضو اچھی طرح پورا کرو، اسبغ الوضوء، وضو اچھی طرح مکمل طور پر ادا کرو اور اچھی طرح اسے پورا کرو، اچھی طرح وضو کرو۔ وخلل بین الاصابع، اور انگلیوں کے درمیان خلال کرو، انگلیوں کے درمیان خلال کرو، بھی آئے گا کہ ہاتھ اور پیر دونوں کی انگلیاں ادھر مراد ہیں۔ وبالغ فی الاستنشاق، اور ناک میں پانی اچھی طرح چڑھاؤ، اسے کہتے ہیں الاستنشاق۔ وبالغ فی الاستنشاق، اور ایسے ہی استنشاق یعنی ناک میں پانی اچھی طرح چڑھاؤ اور اس میں مبالغہ کرو، بمعنی زیادہ اہتمام کرو، اچھی طرح پانی چڑھاؤ۔ الا ان تکون صائما، مگر روزے کی حالت میں نہ، ایسا نہ کرو، یعنی یہ استنشاق روزے کی حالت میں مبالغہ کے ساتھ، یعنی زیادہ اپنے ناک میں چڑھاتے ہوئے اس طرح نہیں، مبالغہ کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے، آرام سے کرنا چاہیے اگر روزے کی حالت میں ہو۔ اس روایت کو چاروں نے روایت کیا ہے، یا اس حدیث کی روایت چاروں نے روایت کی ہے۔ چاروں سے مراد کون ہے بھائیو؟ چاروں سے مراد بھائیو، چاروں سے مراد کتب ستہ کے تمام اصحاب ستہ سوائے بخاری اور مسلم۔ تو کون ہوئے چار؟ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ تو ان چاروں نے روایت کی ہے، اور ابن خزیمہ نے صحیح قرار دیا ہے اس حدیث کا، یا اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور ابو داؤد کی ایک روایت کے الفاظ ہے جب تم وضو کرو تو کلی کر لو، یا جب تو وضو کر تو کلی کر۔ یہ ابو داؤد کی ایک روایت میں اس طرح ہے۔ اس طرح بھائیو یہ النص عربی میں مکمل ہو گیا، اس کا ترجمہ بھی واضح ہو گیا، جس میں 4 اہم باتیں واضح ہوئیں۔ ایک، وضو مکمل کرو، اچھی طرح کرو۔ نمبر 2، اپنے انگلیوں کے درمیان خلال کرو۔ نمبر 3، استنشاق میں ناک میں جو پانی لیا جاتا ہے اچھی طرح چڑھاؤ، تاکید ہے مبالغہ کے ساتھ۔ اور نمبر 4 یہ ہے کہ ایسا نہ کرو اگر تم روزے کی حالت میں ہو۔ حدیث کے جو راوی ہیں ان کا
پہلی مرتبہ ذکر آ رہا ہے، تو ان کا ترجمہ اختصاراً بیان کیا جا رہا ہے۔ لقیط ایسے ہی لفظ ہے بھائیو، اچھی طرح زیر زبر اچھی طرح اس کو کر لے تاکہ صحیح لفظ اور صحیح طریقے سے اس کو پڑھ سکیں۔ لقیط، اس طرح لام پہ فتحہ ہے، قاف پر زیر ہے، لقیط۔ لقیط ابن صبرہ، صاد پہ زبر ہے اور با پر کسرہ ہے، پھر را پہ فتحہ ہے، لقیط ابن صبرہ۔ اور ایسے ہی با کو سکون دے کر صاد کو فتحہ کر سکتے ہیں، یعنی صبرہ، یا با کو سکون دے کر صاد پہ کسرہ کر کے صبرہ کر سکتے ہیں۔ المہم اس طرح لقیط ابن صبرہ، اور ان کا نام یعنی اتنا زیادہ مشہور نہیں ہے، اور صبرہ یہ الفاظ میں غلطی کا امکان ہے، اسی لیے تشکیل کا ہونا ضروری ہے۔ بہرحال یہ لقیط ابن صبرہ ابن عبداللہ ابن المنتفق ابن عامر العقیلی ہیں، ان کی کنیت ابو رزین ہے۔ یہ ایک مشہور صحابی ہیں جن کا شمار اہل طائف میں ہوتا ہے، طائف کے رہنے والے تھے۔ ان سے ان کے لڑکے عاصم نے روایت کی ہے، عمرو بن اوس نے کی ہے، ان کے علاوہ اوروں نے بھی روایت کی ہے۔ امام بخاری نے ان کی روایت کہاں کی ہے؟ الادب المفرد میں، اپنی الصحیح میں نہیں، الادب المفرد۔ اور یہ بھی بھائیو کوئی ضروری نہیں ہے کہ امام بخاری کی اگر حدیث آ گئی الصحیح کے علاوہ اور کتابوں میں تو وہ الصحیح کی طرح اعلیٰ درجہ کی صحیح حدیث ہے، نہیں۔ الادب المفرد میں صحیح بھی حدیثیں ہیں، ضعیف بھی ہیں، اقل درجہ کی بھی صحیح ہے۔ تو الادب المفرد میں انہوں نے روایت کی ہے، جو ایک مجلد میں الگ ایک ہے، آداب اور اخلاق پر ہیں، یہ اس میں انہوں نے روایت کی ہے۔ اپنی الصحیح میں ان کی حدیثیں انہوں نے روایت نہیں کی ہیں۔ ایسے ہی الاربعہ نے، واضح ہے کہ نہیں، رواہ الاربعہ، تو ظاہر بات ہے ان چاروں نے ان کی روایت کی اپنی کتابوں میں۔ اگر ایک مرتبہ بھی روایت کی ہے تو کافی ہے کہ ان چاروں نے ان کی حدیثوں کی روایت کی ہے۔ تو ان چاروں نے بھی روایت کی ہے، یا کہیں اصحاب کتب ستہ کے تمام افراد نے روایت کی ہے، سوائے امام بخاری نے اپنی الصحیح میں نے روایت کی، الادب المفرد میں کی، اور امام مسلم نے نہیں کی ہے۔ حدیث کی تخریج اور اس حدیث کا درجہ کیا صحیح ہے یا اس میں کلام ہے؟ تو اس حدیث کی کس نے روایت کی ہے؟ واضح ہو گیا، الاربعہ۔ ابن حجر رحمہ اللہ شارٹ کاٹ میں، یعنی یہ کہنے کے بجائے اخرجہ ابو داؤد والترمذی والنسائی وابن ماجہ، یہ چار مرتبہ کی جگہ پہ، چاروں کی جگہ پہ الاربعہ کہہ دیا۔ شروع ہی میں مقدمہ میں انہوں نے بیان کر دیا، اگر میں اربعہ کہہ رہا ہوں تو کتب ستہ والے مراد ہے سوائے بخاری اور مسلم، اور جب الستہ کہوں تو یہ تمام افراد مراد ہے، اور التسعہ کہوں تو یا السبعہ کہوں تو ان کے ساتھ امام احمد بھی ہے۔ تو پہلے سے یہ اسی لیے مقدمہ پڑھنا کسی بھی کتاب کا ضروری ہے، اس سے بہت سی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں، اور بہت سے جو آپ کو اشکال ہوتا ہے دور ہو جاتا ہے۔ کچھ چیزوں میں جو آپ بعد میں اعتراض کر رہے ہیں مؤلف پہ، ممکن ہے اگر وہ مقدمہ پڑھ لیں اعتراض نہیں کریں آپ، کیوں؟ اس لیے مؤلف نے پہلے واضح کر دیا۔ تو بہرحال تو یہ اختصاراً اربعہ وہ کہتے ہیں۔ تو الاربعہ نے روایت کی ہے، تو اس طرح اس حدیث کی تخریج روایت امام ابو داؤد نے کی اپنی کتاب السنن میں، پیج نمبر 30، حدیث نمبر 142، کتاب الطہارہ، باب فی الاستنثار۔ ایسے ایک دوسرے مقام پر روایت کی ہے اپنی کتاب السنن میں، پیج نمبر 344، حدیث نمبر 2366، کتاب الصیام، باب الصائم یصب علیہ الماء من العطش ویبالغ فی الاستنشاق۔ الترمذی نے بھی دو مقام پر اپنی کتاب السنن میں روایت کی ہے، پیج نمبر 12، حدیث نمبر 38، کتاب الطہارہ، باب ما جاء فی تخلیل الاصابع، انگلیوں کی تخلیل کرنے کے متعلق۔ ایسے ہی پیج نمبر 197، حدیث نمبر 788، کتاب الصوم، باب ما جاء فی کراہیت مبالغۃ الاستنشاق للصائم۔ النسائی نے بھی دو مقام پر اپنی کتاب السنن میں روایت کی ہے، پیج نمبر 11، حدیث نمبر 87، کتاب الطہارہ، باب المبالغہ فی الاستنشاق۔ ایسے ہی پیج نمبر 16، حدیث نمبر 114، کتاب الطہارہ، باب الامر بتخلیل الاصابع۔ ابن ماجہ نے بھی روایت اپنی کتاب السنن، پیج نمبر 60، حدیث نمبر 407، ابواب الطہارہ وسننہا، باب المبالغہ فی الاستنشاق والاستنثار۔ ایسے ہی پیج نمبر 64 میں، حدیث نمبر 448، ابواب الطہارہ، باب تخلیل الاصابع وسننہا۔
تو اس طرح یہ چاروں ائمہ نے دو مقامات پر روایت کیا ہے، دو جگہوں پر انہوں نے روایت کی ہے۔ ایسے ہی کس نے روایت کی اربعہ کے علاوہ؟ ابن خزیمہ نے۔ ابن خزیمہ نے بھی دو مقام پر روایت کی ہے، مجلد 1 پیج نمبر 78 حدیث نمبر 150، ایسے ہی مجلد 1 پیج نمبر 187 حدیث نمبر 168۔ یہ تمام حضرات روایت کرتے ہیں یحییٰ ابن سلیم سے، تمام حضرات جا کے ان کا اسناد کہاں ملتے ہیں؟ یحییٰ ابن سلیم۔ لیکن ترمذی کا جو پہلی جو حدیث ہے وہ سفیان سے روایت کرتے ہیں، اور دوسرا جو طریق ہے یحییٰ ابن سلیم سے۔ النسائی جو ہیں انہوں نے 2 مرتبہ یہ حدیث روایت کی ہے، ایک مرتبہ سفیان کے طریق سے اور دوسری مرتبہ یحییٰ ابن سلیم۔ تو اکثروں نے، تقریباً سبھی نے سوائے جو میں نے ابھی ذکر کیا، یحییٰ ابن سلیم سے روایت کرتے ہیں، جو روایت کرتے ہیں اسماعیل ابن کثیر سے، جو روایت کرتے ہیں کن سے؟ لقیط ابن صبرہ کے لڑکے عاصم ابن لقیط ابن صبرہ سے، جو روایت کرتے ہیں کن سے؟ اپنے والد لقیط ابن صبرہ سے۔ پھر کہتے ہیں وہ حدیث بہت لمبی ہے بھائیو، کہ میں بنو المنتفق، یہ جو ان کا قبیلہ تھا، ان کے ساتھ ان کے وفد میں آیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر ہم لوگ پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، قصہ طویل ہے، یہاں تک کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے کچھ سوالات کیا، پھر اس میں آخری میں ہے فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول اخبرنی عن الوضوء، ہمیں آپ وضو کے بارے میں بتائیں، اخبرنی عن الوضوء۔ فقال قال یہ حدیث کیا ہے؟ حدیث اسبغ الوضوء وخلل بین الاصابع وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، یہی الفاظ موجود ہیں۔ یہ ابو داؤد نے تفصیل کے ساتھ پورا بیان کیا، پورا قصہ، لیکن اوروں نے، ابو داؤد نے پہلا جو موضع ہے، پہلا مقام یعنی حدیث نمبر 142 میں لمبی روایت بیان کی ہے، آخری میں یہ ہے جو ابھی میں نے ذکر کیا، اور باقی جو ہے حضرات جن کا ذکر آ چکا، نسائی، ابن ماجہ، الترمذی، ابن خزیمہ، تو یہ اختصار کے ساتھ وہ بیان کیے ہیں، اختصار کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہے وضو کے متعلق، اور کچھ نے اس میں بھی مزید اختصار کیا ہے۔ بہرحال ان حضرات کے علاوہ امام احمد نے بھی روایت کی ہے، شافعی نے بھی روایت کی ہے، ابن الجارود نے بھی روایت کی ہے، ابن حبان نے، الحاکم نے، البیہقی نے۔ ایسے ہی اس حدیث کے بارے میں اب جب بتایا جا کہ کیا یہ حدیث بھائیو صحیح ہے یا اس میں کلام ہے، کیا رائے ہے؟ یہ حدیث صحیح ہے یا اس میں کلام ہے؟ حسن کے درجے کی، کہاں سے آپ کو کہہ رہے ہیں حسن کے درجے؟ اپنے صحیح میں نہیں لیا، تو کہہ رہے ہیں بھائی یہ حسن درجے کی ہے، اس لیے امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح میں اس حدیث کی روایت نہیں کی۔ تو کیا اس طرح ہر وہ حدیث جو صحیح امام بخاری میں نہیں ہے تو کیا وہ حسن یا ضعیف ہے؟ نہیں، ایسا نہیں، یہ قاعدہ یہ ایسا نہیں ہے، ممکن ہے صحیح بھی ہوں دوسری، بلکہ بہت بے شمار صحیح حدیثیں موجود ہیں کتب حدیث میں جس کی روایت امام بخاری اور امام مسلم نے نہیں کی۔ المہم بھائیو، یہ جو راوی کا بھی میں نے ذکر کیا، جو سبھی کے سب یحییٰ ابن سلیم سے روایت کرتے ہیں، جو اسماعیل ابن کثیر سے روایت کرتے ہیں، جو عاصم ابن لقیط ابن صبرہ سے روایت کرتے ہیں، جو اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، یحییٰ ابن سلیم کے بارے میں کلام ہے، ان کے بارے میں لمبی بحث ہے، اور ایسے ہی اقوال ان کے متعدد ہے ان کے بارے میں۔ اختصار کے ساتھ ہمارے پاس کافی ائمہ کا پورا اقوال تقریباً 1 پیج میں سامنے ادھر موجود ہے، لیکن اختصاراً میں بیان کر رہا ہوں۔ ان کے بارے میں ابن سعد ابن معین العجلی نے ثقہ کہا، ثقہ خلاص اعلیٰ درجہ کا، ان کی حدیثیں اب صحیح ہوں گی۔ النسائی نے کہا، امام نسائی جو خود روایت کر رہے ہیں یہ حدیث، کیا کہہ رہے ہیں؟ لیس بہ بأس، لیس بہ بأس، جس کی حدیث کیا ہوتی ہے؟ صدوق کی طرح، کیا حدیث اس کی ہوتی ہے؟ حسن ہوتی ہے، یعنی ثقہ تو نہیں ہے، لیس بہ بأس، اس سے کم درجے کے ہیں۔ لیکن آگے کہتے وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، لیکن ان کی حدیثوں میں نکارت ہے، جو اہل علم نے رد کیا، استغراب کیا، انہوں نے مخالفت کی، اگر وہ عبید اللہ بن عمر سے اگر روایت کرتے ہیں،
یعنی یحییٰ ابن سلیم اگر روایت کرتے ہیں عبید اللہ ابن عمر سے، یہاں عبید اللہ ابن عمر اس سند میں نہیں ہے، ادھر کس سے روایت کرتے ہیں؟ اسماعیل ابن کثیر سے، تو اس میں نکارت ہے، اس میں اہل علم نے انکار کیا ہے۔ ایسے ایک دوسرے مقام پر امام نسائی نے کہا لیس بالقوی، قوی نہیں ہے، قوی یعنی مضبوط نہیں ہے، یعنی اس طرح قابل اعتماد نہیں ہے، قوی مضبوط ہے، لیس بالقوی مضبوط نہیں ہے، اس کا معنی مفہوم کہ ضعیف ہے اور قابل اعتماد نہیں ہے۔ الدارقطنی نے کہا سیء الحفظ، ان کا حفظ سیء ہے۔ بہرحال اس طرح اور بھی اقوال ہے ائمہ کا، آگے بڑھ رہا ہوں۔ الذہبی رحمہ اللہ، الذہبی بھائیو یہ متأخر ہیں، 742 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ انہوں نے ثقہ کہا ہے، تمام ائمہ کا اقوال خلاصہ بیان کیا، زیادہ انہوں نے ترجیح کیا دی ہے کہ یہ ثقہ ہیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ جو بلوغ المرام کے مؤلف ہے، اور وہی کس کے ایک اور بھی کتابیں ہیں، تو ان کی ایک کتاب ہے التقریب، تقریب التہذیب، جو محدثین کے بارے میں یا جو روات الحدیث کتب ستہ کے اختصار سے ان کا درجہ بیان کرتے ہیں، تمام ائمہ کے اقوال کو پڑھتے ہوئے اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ تو اس میں وہ کہتے ہیں صدوق سیء الحفظ، صدوق ہے لیکن ساتھ ساتھ حفظ ان کا سیء ہے۔ سیء معنی کا ہوتا ہے برا ہے، یعنی ضعیف ہے، تب تو صدوق بھی کہہ رہے لیکن کہہ رہے حفظ ان کا سیء ہے۔ بہرحال واللہ اعلم، خلاصہ کلام یہ ہے، اور ائمہ کے اقوال کی روشنی مد نظر رکھتے ہوئے، اور ایسے ہی خود ابن حجر رحمہ اللہ کا ایک قول ہے فتح الباری میں، مختلف فی توثیقہ، کہ ان کے بارے میں اختلاف ہے، اور التحقیق ان الکلام فیہ انما وقع فی روایتہ عن عبید اللہ ابن عمر خاصہ، کہ اور تحقیقی بات یہ ہے کہ جو ان کے بارے میں کلام ہے وہ ان روایتوں کے بارے میں جو عبید اللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، یعنی اور اگر روایتیں اوروں سے کریں تو اس کے بارے میں نہیں ہیں، تو اس طرح کہہ سکتے ہیں یہ صدوق ہیں، اور ان کی کتاب صحیح ہے، لیکن جو روایتیں ان کی عبید اللہ ابن عمر سے تو یہ ضعیف ہیں۔ تو بہرحال بھائیوں اور محترم ساتھیوں، یہ یحییٰ بن سلیم کے بارے میں کلام مختلف ہیں، لیکن واللہ عالم یعنی صدوق کے درجے تک ہیں، تو ان کی حدیث حسن ہوگی، اللہ کہ اگر عبید اللہ ابن عمر سے روایت کریں تو حدیث ضعیف مانی جائے گی۔ تو اس طرح اس حدیث کو ہم یعنی کہہ سکتے ہیں صحیح ہے یا حسن ہے، اسی لیے ابن خزیمہ نے بھی اس حدیث کو کیا کہا؟ صحیح انہوں نے کہا، یا اپنی کتاب بالصحیح میں روایت کی ہے، اور اپنی کتاب الصحیح میں اگر روایت کر رہے ہیں تو گویا ان کی شرط کے مطابق یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اسماعیل ابن کثیر جو یحییٰ بن سلیم کے شیخ ہیں، یہ ثقہ ہیں، اور پھر ان کے جو شیخ عاصم بن لقیط ہیں، لقیط بن صبرہ کے لڑکے، یہ بھی ثقہ ہیں۔ اس طرح بھائیو اختصاراً یہ حدیث کی تخریج اور اس کے درجہ پر بات مکمل ہوئی۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اور ایک طرف پھر سے حدیث کا جو نص ہے ادھر اختصاراً ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ نہیں؟ پھر سے ایک مرتبہ آخری حدیث میں کیا ہے؟ لقیط بن صبرہ کیا کہتے ہیں؟ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ، کہ اللہ کے رسول ہمیں وضو کے بارے میں بتائیں آپ، اخبرنی عن الوضوء، ہمیں وضو کے بارے میں آپ بتائیں۔ تو آپ نے کیا کہا؟ کیا کہا آپ نے؟ یہی جو حدیث ہے، کیا ہے؟ اسبغ الوضوء، ہاں، وخلل بین الاصابع وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما۔ ادھر ایک سوال ہے آپ سے بھی حضرات سے، سوال یہ ہے، لقیط بن صبرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کے بارے میں سوال کیا، فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ، ہمیں وضو کے بارے میں بتائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت میں وضو کے کچھ مسائل بس بیان کیے، کیوں نہیں وضو کا پورا طریقہ بیان کیا؟ جبکہ سوال ہے فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ، وضو کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں، آپ نے صرف اتنی باتیں بتائیں، 4 باتیں بتائیں یا 3 باتیں بتائیں، کیوں بھائیو؟ اس کا کیا جواب ہے؟ ان کے علاوہ دوسری باتیں پہلے آ چکی ہیں۔ نہیں، اس حدیث میں نہیں آئے، اس حدیث سے وضو کے علاوہ اور باتیں آگئی۔ وضو کے متعلق یہاں سے شروع ہوا فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ یا اخبرنی عن الوضوء، اے اللہ کے رسول ہمیں وضو کے بارے میں آپ بتلائیں۔ آپ نے یہی جواب دیا اتنا اختصار کے ساتھ کہ کیا جواب دیا؟ اسبغ الوضوء، وضو مکمل کریں، انگلیوں کے درمیان خلال کریں، استنشاق میں مبالغہ کریں، اللہ کہ اگر آپ روزے کی حالت میں۔ کیا جواب ہے؟ کیوں؟
ہاں ہاں ایسے ہاں چلیے اچھا ایک دم یہ ضروری ہے. اور اس کے علاوہ اگر کرے گا تو وضو ہو جائے گا. یعنی اس میں چہرہ دھلنے کا نہیں آیا نہ ہاتھ دھلنے کا آیا مثلا, اگر نہیں دھلے گا تو وضو اس کا صحیح ہے. ہو سکتا کہہ سکتے اسبغ الوضو میں آ گئی بات. چلیے اچھا بہرحال جواب بھائی اور محترم ساتھیو یہ ہے کہ یہ سوال کرنے والے کو سقیط بن صبرہ کو اصل جو وضو ہے اس کے بارے میں علم تھا. سمجھ رہے ہیں, وضو کا جو طریقہ ہے, جو اصل ہے, جو واضح باتیں ہیں اس کے بارے میں انہیں علم تھا. اور واللہ اعلم وضو کی جو ظاہری باتیں ہیں, جو ظاہری اعضاء کو دھلنا چاہیے یا سر کا مسح کرنا چاہیے, اس کے بارے میں انہوں نے نہیں سوال کیا, بلکہ اس کے بارے میں سوال کیا جو بات مخفی ہے, چھپی ہوئی ہے, جیسے کہ انگلیاں, خاصتاً پیروں کی انگلیاں, اور ایسے ہی ناک کے متعلق, ناک کے اندر کا حصہ ہے. تو ظاہری جو اعضاء ہے, ظاہری جو اعضاء دھلے جاتے اس کے بارے میں انہیں علم تھا. اور انہوں نے واللہ عالم یہ باطنی جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں جہاں ممکن ہے پانی نہ پہنچے, ہاتھ کی انگلیوں میں تقریباً یہ تو کھلی ہیں, لیکن پیروں کی انگلیاں اور ایسی ناک میں, تو اس کے بارے میں انہوں نے پوچھا تھا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا تھا. اور اگر غور و فکر کیا جائے اسبغ کے بارے میں, جس طرح ابھی بھائی نے کہا اسبغ کے بارے میں, تو واللہ عالم یہ اسبغ کی وضو مکمل کرو, اس سے کیا واضح ہو رہا کہ سوال کرنے والا وضو کا طریقہ جانتا ہے, اسی لیے آپ نے اختصاراً کہا اس کو مکمل کرو. وضو کا طریقہ وہ جانتا ہے کہ ہاتھ دھلنا چاہیے یا چہرہ, پھر ہاتھ, پھر سر کا مسح, پھر یہ تو آپ نے کہا اس کو مکمل کرو, اچھے انداز, اچھے ڈھنگ سے اس کو پورا کر کے اس کو دھلو. اس سے واضح ہوتا ہے, یعنی آپ نے شارٹ کٹ میں کہہ دیا اسبغ الوضو, یہ وضو کا جو طریقہ تم جانتے ہو اس کو مکمل کرو. اب یہ جو مخفی چیزیں ہیں, چھپی ہوئی چیزیں, اس کو آپ نے واضح کر دیا. وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ, اور انگلیوں کے درمیان خلال کرو. اور ایسے ہی استنشاق کے بارے میں مبالغہ کرو, زیادہ اس کا اہتمام کرو, اچھی طریقے سے پانی اپنے ناک میں لے کر چڑھاؤ. سمجھ میں آئی بات بھائیو؟ یہ بھی آئے گا, جلدی نہیں کریں, آگے بھی ذکر کیا جاتا ہے. اب اس کا معنی کیا ہے, واجب ہے وضو اس کے بغیر نہیں ہوگا, یہ آگے واضح ہوگا. بہرحال بھائیو دوسری جو روایت ہے ابو داؤد کے ایک الفاظ کیا ہیں؟ ہاں بھائیو دوسرے پھر کیا کہا ابن حجر رحمہ اللہ نے, وفی روایہ اذا توضأت فمضمض, اذا توضأت فمضمض. اور ابو داؤد کی ایک روایت کے الفاظ ہے جب تم وضو کرو تو کلی کر لو. اچھا, اس کی روایت ابو داؤد نے کی ہے اپنی کتاب السنن پیج نمبر 31 حدیث نمبر 143 144, کتاب الطہارہ باب فی الاستنثار. یہ ابن جریج سے روایت کرتے ہیں جو اسماعیل ابن کثیر سے روایت کرتے ہیں, جن کا ذکر ابھی آ گیا, جو عاصم ابن لقیط ابن صبرہ سے روایت کرتے ہیں, جو اپنے والد لقیط ابن صبرہ سے روایت کرتے ہیں. اور یہ سند بھائیو صحیح ہے, جس طرح کی ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں مجلد 1 پیج نمبر 262 میں کہا, لیکن اس لفظ میں اختلاف ہے اور روات نے اتفاق نہیں کیا. وہی اذا توضأت فمضمض, کہ جب وضو کرو تو کلی کر لو, اس کے بارے میں اور روات نے اتفاق نہیں کیا. بہرحال ادھر اور بھی لمبی بحث ہے, کچھ لوگوں نے اس طرح انکار کیا اور اس کے بنا پر کہا کہ کلی کرنا واجب ہی نہیں ہے, جس طرح کہ ابن حزم نے, ایسے ہی ابن عبد البر بھی ذکر کرتے ہیں, ابن رشد بھی ذکر کرتے ہیں. ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں مضمضہ کلی کرنا واجب نہیں ہے, اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی واضح حدیث نہیں ہے کہ آپ نے حکم دیا کلی کرنے کا. اچھا, تو بہرحال تو یہ لیکن حدیث میں ہے اور یہ سند صحیح ہے. اچھا, اب ادھر ایک سوال آتا ہے, مضمضہ کا ذکر کلی کا پہلے آیا یا نہیں آیا؟ آیا ہے. کون سی حدیث میں؟ ہاں پہلی حدیث جو شروع میں, عثمان رضی اللہ عنہ, یہ حدیث اصل ہے. اس میں ثم تمضمض واستنشق واستنثر, آپ نے کلی کی, استنشاق ناک میں پانی لیا, پھر آپ نے جھاڑا ناک. اس میں ثلاثہ نہیں آئی لیکن آیا ہے. تو پھر ادھر کیوں ابن حجر رحمہ اللہ نے پھر ذکر کیا کہ فی روایت لابی داود اذا توضأت فمضمض, جب وضو کرو تو کلی کرو. ہاں کیوں؟
ایک مرتبہ آ گیا تو پھر کیا ضرورت تھی؟ اور بار بار کہا جا رہا ہے ابن حجر نے اس حدیث کو اصل مان لیا اور پھر تکرار نہیں کر رہے ہیں. نہیں تب بھی کیا ضرورت تھی؟ بس اخرج الاربعہ کہہ دیتے، کما ڈال دیتے، نقطہ ڈال دیتے، ختم ہو جاتے. کوئی حکمت ایسے نہیں ڈالے. ہاں ایسے نہیں ذکر کیے. ہاں نہیں روزے والے نہیں، دوسرا لفظ بھائیو، پہلا والا چھوڑیں آپ، اس میں تو نئی باتیں ہیں. پہلا جو لفظ ہے اسبغ الوضوء وخلل بین الاصابع، یہ سب نئی باتیں ہیں. بالغ فی الاستنشاق نئی باتیں ہیں، مبالغہ کرو. لیکن یہ آخری ولی ابی داؤد فی روایہ اذا توضأت فمضمض، یہ مزمزہ کا جب ذکر آ گیا تو یہ پھر سے کیوں انہوں نے دہرایا؟ ہاں نہیں اس میں بھی اچھی طرح نہیں آیا. اذا توضأت فمضمض، جب وضو کرو تو کلی کر لو. ہاں اچھا ہاں نہیں. اچھا جواب بھائیو، جواب، اچھا جواب سنیں. پہلی جو حدیث ہے وہ فعلی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ذکر کیا گیا ہے. اور ادھر جو حدیث ہے کیا ہے؟ قولی حدیث ہے کہ نہیں؟ اس لیے اس حدیث میں امر ہے، حکم ہے کہ کلی کرو. اور امر میں اور فعل امر میں جو اور حکم جو آتا ہے اس میں زیادہ قوت ہے کہ آپ نے کیا. اس لیے مجرد الفعل سے آپ استدلال نہیں کر سکتے کہ واجب ہے. کچھ فقہاء نے کہا مجرد فعل کہ آپ نے کیا اس سے آپ استدلال نہیں کرتے کہ واجب ہے، لیکن جہاں حکم آ گیا تو خلاص یہ واجب ہے. اسی لیے بھائیو کیوں ذکر کیا؟ اس لیے وہ فعلی حدیث تھا. ادھر قولی عثمان رضی اللہ عنہ کی جو حدیث تھی اس میں فعل کا بیان کیا گیا، اس میں امر آیا، حکم آیا. اور امر جو ہے یا قولی جو حدیث ہے اس میں زیادہ قوت ہے، بلکہ امر کو الاصل محمول کیا جاتا ہے کس پر؟ وجوب کے لیے. کس کے لیے؟ وجوب کے لیے. اسی لیے ادھر یہ کہہ سکتے کہ کیا مناسبت ہے کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو انہوں نے باب الوضو میں ذکر کیا؟ کیا مناسبت ہے، کیا وجہ ہے؟ اس حدیث کا باب الوضو سے کیا تعلق ہے، کیا ارتباط ہے؟ تو واضح ہو گیا. ٹائم بچاتے ہوئے تأکید کرنے کے لیے کہ کلی کرنا اور ایسے ہی ناک میں پانی چڑھانا یہ واجب ہے. یہ وہ الگ تفصیلی وہ بات آ گئی، اس میں آئے گا کہ واجب نہیں ہے، لیکن اس میں یہ دونوں کے لیے متعلق اس بات کے لیے جبکہ پہلے آ گیا، لیکن اس میں مزید تأکید دلانے کے لیے کہ یہ واجب ہے کلی کرنا اور ایسے ہی پانی ناک میں چڑھانا. تو بہرحال خلاصہ کلام، سابقہ حدیث میں فعلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ثابت ہوا کہ آپ نے کلی کیا. اس میں حکم آیا اور حکم میں زیادہ تأکید ہے، بلکہ جو امر ہوتا اس سے وجوب لیا جاتا کہ یہ چیز واجب ہے. اسی لیے ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا. بھائی اور محترم ساتھیو، اب حدیث کے الفاظ کی تشریح. اسبغ الوضوء، الاسبغ کا جو لفظ ہے الاسباغ، اسباغ کا معنی ہوتا ہے اتمام، پورا کرنا. اس طرح اعضائے وضو کو دھل کر مکمل کرنا. تو اسبغ کا معنی یہی ہوتا ہے، پورا کرنا، مکمل کرنا، مبالغہ کرنا. لیکن اتنا بھی زیادہ نہیں مبالغہ کرنا. مبالغہ یعنی اچھے طریقے سے یقین ہو جائے کہ پانی پہنچ گیا، اور ہر عضو کا جو حق ہے اس کو وہ حق ادا کرنا. اسبغ الوضوء وخلل بین الاصابع، اور ایسے انگلیوں کے درمیان خلال کرنا. خلال سے مراد کیا؟ تخلیل کرنا. خلال کرنا کیا مراد ہے؟ یعنی انگلیوں کو اس طرح آپ کیا کریں، کھول دیں انگلیوں کو تاکہ پانی وہاں تک پہنچ جائے، پانی وہاں تک پہنچا دے. جیسے یہاں تو انگلیوں کو اس طرح کھول کے ایسے پہنچا دے. اس طرح دائیں سے بائیں انگلیوں کے درمیان اور ایسے بائیں سے دائیں میں، تو اس طرح پانی مکمل پہنچ جائے گا. اچھا یہ ہاتھ کے جو انگلیاں ہیں تو کیا وخلل بین الاصابع، جو اصابع ہیں انگلیوں کے درمیان خلال کرو، یہ صرف ہاتھ کی انگلیاں ہیں یا پیر کی انگلیاں؟ دونوں کی صحیح بات ہے. اور اس کی دلیل ترمذی کی روایت، ابن ماجہ کی روایت
ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اذا توضأت فخلل بین اصابع یدیک ورجلیک، کہ جب تم وضو کرو تو اپنے ہاتھوں کی انگلیاں اور پیروں کی انگلیوں کے درمیان خلال کرو، اپنے ہاتھ اور پیر کی انگلیوں کے درمیان خلال کرو۔ تو اس طرح بھائیو خلال ہاتھوں کا تو واضح، اور پیر کا کیا، مثلا انگلی سے اس کے درمیان آپ پانی لے کر پہنچا دیں انگلیوں کے درمیان۔ ہاتھ والا طبعاً آسانی سے پہنچ جاتا ہے، پیر کے لیے آپ کو ذرا مزید اہتمام کرنا ہوگا، اور اگر خلال نہیں کریں تو شاید پانی نہیں پہنچے، اور پانی اگر نہیں پہنچے گا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، ابھی فقہ الحدیث میں واضح کیا جائے گا۔ تیسری بات وبالغ فی الاستنشاق، واضح ہو گیا کہ پانی کو اچھی طرح ناک میں چڑھاؤ، اس میں مبالغہ کرو، یعنی اہتمام کرو، اس میں اہتمام کرو، اس میں محنت کرو تاکہ اچھی طریقے سے پانی ناک میں پہنچ جائے۔ الا ان تکون صائما، مگر اگر روزے کی تم حالت میں ہو تو کیا ایسا نہیں کرو۔ یہ بھائیو ایسا نہیں کرو مراد یہ استنشاق کے باقی تمام امور، استنشاق تو کیوں نہیں کہنے باقی تمام امور، کیوں نہ یہ کہا جائے نہیں پورے جتنی باتیں، تین باتیں ذکر کی گئی نا، اسبغ الوضو اس میں بھی روزے کی حالت میں نہیں اتنی ضرورت نہیں ہے، اور ایسے ہی نمبر 2 خلال روزے کی حالت میں نہیں، استنشاق روزے کی حالت میں نہیں، کیوں صرف استنشاق کہہ رہے ہیں؟ ہاں ایک بھائیو، ہاں صحیح، اس لیے کہ روزہ جو متاثر ہوگا ان تینوں باتوں میں سے صرف استنشاق میں مبالغہ کرنے سے، وضو مکمل کرنے سے روزے کا کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے خلال کرنے سے روزے میں کوئی خلل ہونے والا نہیں ہے، اسی لیے ادھر مراد الا ان تکون صائما استنشاق۔ کیوں؟ اس لیے ممکن ہے مبالغہ کرنے سے وہ پانی حلق تک پہنچ جائے، پانی ناک کے ذریعے، اس لیے بھائیو ناک بھی ایک ذریعہ اور ایک راستہ ہے جس سے حلق تک پہنچ جاتا ہے، اور حلق کے بعد پیٹ میں، اور یہ بھی فقہ الحدیث میں ایک نہایت ہی پیارا سا ایک فائدہ لیا جائے گا، اور ایک اس طرح ایک قاعدہ ہے روزے کے متعلق، روزہ ٹوٹے گا یا نہیں، بمعنی ناک سے اگر کوئی داخل کر رہا اور حلق میں اس کا طعام ملا، روزہ ٹوٹے گا یا نہیں، فاسد ہوگا یا نہیں۔ اچھا، اور اگر کان میں یا آنکھ میں ڈالا یا کان میں تو تب نہیں، کیوں؟ اس لیے حلق کے راستے یہ 2 ہیں، منہ ہے یہ اور ایک ناک ہے، کان اور یہ کان اور ایسے آنکھ نہیں ہے۔ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا، اور ایسے ہی شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی اس کی تاکید کی۔ فقہ الحدیث میں ذکر کیا جائے گا، اگرچہ اصل موضوع سے تعلق نہیں ہے، لیکن اس میں اس لیے بھائیو ایک گہرائی تھی، دیکھیں اس طرح فائدے، تو اس کا انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ اچھا، تو یہ ہو گیا تشریح غریب الحدیث، حدیث میں جو اہم الفاظ ہیں اس کی تشریح اور بیان۔ اب اس حدیث میں جو اہم مسائل ہیں وہ بیان کر رہا ہوں۔ تو پہلا مسئلہ بھائی جو پہلے جملہ سے لیا جا رہا وہ کیا ہے؟ پہلا، ایک ہاتھ اٹھا کے بھائی اس طرح ایک ساتھ نہیں بولیں، ہاں پہلا فائدہ، ہاتھ اٹھا کے فوراً نہیں بولیں، ہاتھ اٹھا کے اجازت لیں۔ ہاں تو کیا فائدہ اس سے مستنبط کر رہے ہیں؟ کیا فائدہ ملا؟ کیا فائدہ حاصل ہوا؟ اچھا، اچھی طرح وضو کرنے کی تاکید۔ تو یہ اچھی طرح وضو کرنا یہ واجب ہے یا مستحب ہے؟ واجب ہے۔ تو یہ حکم واجب ہے یا مستحب ہے؟ مستحب ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ واجب ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں واجب ہے۔ چلیے بھائیو، تو پہلا فائدہ، پہلا سبق یہ ہے کہ اس حدیث میں یہ بات واضح ہوئی کہ وضو کو مکمل کرنا اور اعضائے وضو تک پانی کو اچھی طرح پہنچانا اور ہر اعضاء یا ہر عضو کا حق مکمل ادا کرنا یہ مشروع ہے، اور یہ اس کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اب سوال ہے واجب ہے یا مستحب ہے؟ تو بھائی اور محترم ساتھیوں، ہاں کیا جواب ہے؟ صحیح جو مسئلہ ہے اس کے اندر تفصیل ہے، 2 قسم کا، ایک اسباغ واجب ہے اور ایک اسباغ مستحب ہے۔
اسباغن جو واجب ہے وہ ہے جس کے بغیر آپ کا وضو پورا نہیں ہوگا. مثلا اعضائے وضو تک پانی پہنچانا کم سے کم 1 مرتبہ اور وہاں تک پانی کا پہنچنا یہ واجب ہے 1 مرتبہ. اور اسباغن مستحب جو وضو اس کے بغیر بھی آپ کا صحیح ہو سکتا ہے. کیسے وہ؟ مثلا 1 مرتبہ آپ نے پانی پہنچا دیا، 1 مرتبہ پانی پہنچ گیا پورا یہ ہاتھ میں، تو آپ کا یہ اسباغن واجب مکمل ہو گیا. اب دوسری مرتبہ اگر پانی پہنچا رہے ہیں، تیسری مرتبہ پہنچا رہے ہیں، تو کیا ہے؟ یہ مستحب ہے. تو اسباغ کی 2 قسمیں ہیں، اسباغن واجب جس کے بغیر آپ کا وضو نہیں ہو سکتا، اور ایک اسباغن مستحب اگر آپ نے 1 مرتبہ وضو کرنے سے وضو تک پانی پہنچا دیا مکمل طور پر، تو دوسری مرتبہ اور تیسری مرتبہ پھر پانی وہاں پہنچانا یہ مستحب ہے. تو اس طرح بھائیوں واضح ہو گیا کہ اسباغ کی 2 قسمیں ہیں، ایک واجب اور ایک مستحب. لیکن سوال یہ ہے کیوں ہم نے اس طرح تفصیل سے بیان کیا کہ ایک واجب ہے اور ایک مستحب ہے؟ کیوں نہیں کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو دونوں واجب ہیں؟ ہاں پچھلی حدیثوں میں کیا آیا؟ جو واجب آیا تھا کچھ مستحب. چلیے تو بتائیں، واضح کرو کون سی حدیث؟ قرآن. بہت صحیح. یہ بھائیو دیکھیں قاعدہ اچھی طرح باب الوضو میں ایک قاعدہ سن لیں. قاعدہ یہ ہے کہ جس مسئلے میں مثلا کان کے مسح کے بارے میں یا سر کے بھی مسح کے بارے میں یا سر کے مسح کی کیفیت یا کان کے مسح کی کیفیت یا جیسے اسباغ الوضو ہے یہاں یا خلال ہے تخلیل بین الاصابع، جنہوں نے واجب نہیں کہا اور انہوں نے کہا یہ مستحب ہے یا مسنون ہے، دلیل ان کی آیت الوضو، اس لیے آیت الوضو میں نہیں آیا. سمجھ رہے قاعدہ؟ آیت الوضو میں نہیں آیا، اسی لیے وہ کہہ رہے جب آیت الوضو میں نہیں آیا تو یہ مستحب ہے، مسنون ہے، واجب نہیں، مندوب ہے. لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر مرتبہ ان کا قاعدہ صحیح ہو، کبھی کبھی نہیں. جب حدیث ابھی آج ہی آئے گا، ابھی ذکر کیا جائے گا کہ ایک مسئلے میں ہاں کہا انہوں نے کہ مستحب ہے اس لیے حدیث میں نہیں ہے، لیکن صحیح جو مسئلہ واجب ہے. کیوں؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مداومت کی اور آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کی تشریح کی. لیکن المہم قاعدہ جنہوں نے بھی کسی بھی مسئلے کو کہا مستحب تو آیت الوضو، اور آیت الوضو میں جو آیا ہے وہ سب واجب ہے، اس میں الاصل اختلاف نہیں. سمجھ میں آئی یہ بات؟ تو المہم ادھر جنہوں نے کہا اسباغ واجب ہے اسباغ مستحب ہے، تو کیوں کہا یہ اسباغ مستحب واجب نہیں ہے؟ اس لیے آیت الوضو میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، تو ادھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ چہرہ مثلا دھل لو، اور یہ مطلق ہے. تو جس نے 1 مرتبہ دھلا چہرہ الی آخر اور بھی جو دھلنا چاہیے، یا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ، یہ مطلق ہے کہ نہیں؟ لیکن 1 مرتبہ یہ واجب اگر پہنچ گیا تو باقی مستحب ہے، اسی لیے ہم باقی کو نہیں کہہ سکتے کہ واجب ہے. تو یہ بھائیوں یہ ان کا یہ کیوں کہا گیا کہ یہ اسباغ ایک واجب اور ایک مستحب ہے، مستحب والے کو بھی کیوں نہیں کہا گیا واجب؟ اس لیے آیت الوضو میں اس طرح نہیں آیا. بہرحال اس کے اندر اور بھی تفصیل ہے، اس گہرائی میں نہیں جا رہا ہوں، اس لیے اس کا تعلق اصول فقہ سے ہے جس میں کبھی کبھی سمجھنے میں دشواری ہو جاتی ہے اور ٹائم زیادہ چلا جاتا ہے. تو آگے بڑھتا ہوں. یہ پہلا فائدہ واضح ہو گیا، پہلا سبق یا پہلا جو مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے، دوسرا جملہ کیا ہے؟ دوسرا جملہ بھائیو حدیث میں وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، اس سے کیا فائدہ مستنبط ہے؟ کیا مسئلہ ہم اخذ کرتے ہیں؟ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ. چلیے میں آسان کر رہا ہوں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس حدیث میں اس کا حکم آیا ہے اور اس کا ثبوت ملتا ہے کہ انگلیوں کے درمیان خلال کرنا چاہیے. انگلیوں سے مراد ہاتھ کی انگلیاں، پیروں کی انگلیاں. لیکن سوال اب یہ ہے کہ اس کا حکم کیا ہے؟ کیا یہ واجب ہے یا مستحب ہے؟ کیا رائے بھائی؟ حکم تو آ گیا ہے، مشروعیت بھی ثابت، لیکن واجب ہے یا مستحب ہے؟ واجب ہے. اچھا، المالکیہ نے کہا کہ واجب ہے. کیوں؟
اس لیے حدیث میں آیا وخلل بین الاصابع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم واضح ہے. اگرچہ بھائیو تفصیلی مسئلہ ہے، ان کے اندر بھی اس کے اندر تفصیل ہے، ہاتھ اور پیروں میں فرق کرتے ہیں. کہتے ہیں ہاتھ والا ہے جو ہاتھ والا یا پیر والا جو ایک دم سٹا ہوا رہتا ہے، پیر والا سٹا ہوا رہتا ہے، تو اس میں تخلیل واجب نہیں ہے، لیکن ہاتھ کا اس لیے متفرق ہے، الگ الگ ہے تو واجب ہے. المہم اختصاراً کہیے وہ کہتے ہیں خلال واجب ہے. جمہور اہل علم کہتے ہیں مستحب ہے. لیکن کیا اگر آدمی نے نل کے نیچے پیروں کے ساتھ گھما لیا، پیر اوپر نیچے سب پانی پہنچ گیا اور اندر نہیں پہنچا، تب بھی کہا جائے گا خلال مستحب ہے؟ جیسے کچھ لوگوں کی انگلیاں ایک دم سٹی رہتی ہیں، زیادہ سٹی رہتی ہیں، وضو کر رہے مان لیں ایسے پیروں کی انگلیاں خاصتاً ایسے متفرق نہیں کر رہے ہیں، ایسی دبی ہوئی اور پانی کے نیچے نل کے نیچے کر دی، اوپر نیچے پیچھے سب پانی پہنچ گیا، تو کیا ادھر بھی کہا جائے گا وہ خلال مستحب خلاص وضو ان کا صحیح ہے؟ ہاں ادھر دیکھیے، ہاں ادھر بہت ہی مہم ہے. کہتے ہیں خلال مستحب ہے، واجب نہیں ہے، بشرط کہ پانی انگلیوں کے درمیان پہنچ جائے. اگر نہیں پہنچ رہا ہے بغیر خلال کیے ہوئے تو خلال واجب ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس طرح بھائیو پھر سے ایک مرتبہ الاصل مین کیا ہے؟ پانی پہنچنا. اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ ہاتھوں کو دھل لو تو پورا ہاتھ یہاں سے لے کر کوہنیوں سمیت پانی پہنچنا چاہیے، یہاں تک بھی درمیان. قدموں کو کہا اپنے کہاں تک؟ ٹخنوں سمیت دھل لو، تو وہ انگلیوں کے درمیان داخل ہے یا نہیں داخل ہے؟ داخل، تو اس کا دھلنا وہاں تک پانی پہنچنا واجب ہے. اب اگر بغیر خلال کے پانی پہنچ گیا تو خلاص الحمدللہ واجب آپ کا پورا ہو گیا. اب ایسی حالت میں خلال کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے. لیکن نہیں، ایک آدمی کا پہنچ ہی نہیں رہا ہے تو کیا خلال کرنا اس کے حق میں واجب ہے. تو خلاصہ کلام اس مسئلے میں دو قول ہے. مالکیہ نے کہا واجب ہے، جمہور اہل علم نے کہا نہیں، تفصیل ہے. اولاً الاصل مستحب ہے اگر بغیر خلال کیے ہوئے پانی پہنچ گیا انگلیوں کے درمیان، اور اگر بغیر خلال کیے ہوئے نہیں پہنچ رہا ہے تو خلال کرنا واجب ہے. اور دلیل کیا ہے بھائیو؟ دلیل قرآن مجید کی آیت فاغسلوا وجوہکم. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ چہرہ دھل لو، یعنی الى آخر الآیت طبعا، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. مقصد پورا جو دھلنے کا سوائے سر کا مسح. تو ادھر مسئلہ اہم چیز کیا ہے؟ پانی پہنچنا، دھل لینا. تو اگر آدمی نے دھل لیا تو کافی ہے، خلال اب واجب نہیں کہیں گے آپ، ہے کہ نہیں؟ اس لیے الاصل مطلوب کیا ہے؟ کیا مطلوب ہے؟ پانی پہنچنا یہاں تک. تو اگر یہ چاروں اعضاء یا تینوں اعضاء تک پانی پہنچ گیا مکمل تو آپ نے واجب ادا کر لیا. اب خلال یہ کہا جائے گا یہ واجب نہیں کہہ سکتے، یہ مستحب ہے، اس لیے کہ یہ امر زائد ہے، یہ مزید ایک ایکسٹرا ہے، یہ مزید ایک اضافہ ہے، اور اس اضافی بات کو ہم واجب نہیں کہہ سکتے الا کہ واضح دلیل ہو، قطعی دلیل ہو. تو اس طرح یہ حدیث جو لقیط بن صبرہ میں آتا ہے وَأَسْبِغِ الْوُضُوء، ادھر یا وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، اپنے انگلیوں کے درمیان خلال کرو، یہ استحباب پر محمول ہے. اور بھائیو ایک اور بات انہوں نے کہی، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے طریقے کو نقل کیے، انہوں نے یہ نہیں ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلال کرتے تھے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں اور اپنے پیروں کی انگلیوں میں. نہیں، یہ نہیں آتا ہے ان سے. ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ تَخْلِيلُ الْأَصَابِعِ لَمْ يَكُنْ يُحَافِظُ عَلَيْهِ، کہ تخلیل الاصابع جو انگلیوں کے جو خلال کے بارے میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مداومت کے ساتھ خلال نہیں کرتے تھے. اگر واجب ہوتا تو مداومت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے. تو خلاصہ کلام صحیح کیا ہے بھائیو؟ صحیح کیا ہے؟ مستحب ہے. صحیح جو ہے الاصل مستحب ہے اگر پانی آدمی کا پہنچ جا رہا ہے بغیر خلال کیے ہوئے. لیکن بغیر تخلیل کیے ہوئے، خلال کیے ہوئے اگر پانی نہیں پہنچ رہا تو خلال کرنا واجب ہے. جیسے کیا بھائیو؟
ایک ہم نے مثال دی، ایک کا انگلیاں ایک دم سٹی ہوئی ہیں. یا ایسے اگر پانی اتنا کم ہے، پانی اگر کم ہے اور اتنے میں وضو کرنا ہے، جیسے کہ یہ اتنے میں بھائیو کیا وضو کا امکان ہے؟ کر سکتے ہیں. ہم لوگ بر میں گئے، اتنے دو آدمیوں نے بھی کیا. یہ کم جب پانی رہیں گے تو انگلیوں میں جب تک نہیں پہنچائیں گے، گرا کے بس نہیں پہنچے گا کم پانی میں. تو ادھر کہا جائے گا کہ کم پانی تو خلال کرنا ضروری ہے. صرف پانی گرا لینے سے پانی مکمل تک یہ انگلیوں کے درمیان نہیں پہنچے گا. تو اس طرح کیوں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دھلنے کا حکم دیا، اور جب تک پانی نہیں پہنچ رہا ہے، مکمل پانی ان انگلیوں کے درمیان نہیں پہنچ رہا، تو واجب ہے، تو خلال کرنا بھی واجب ہے. اس لیے ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب. ہر وہ چیز جو واجب ہے، اگر وہ واجب پورا نہیں ہو رہا ہے اللہ کی کوئی اور چیز کی جائے جیسے خلال، تو یہ خلال کرنا بھی یا تخلیل کرنا بھی واجب ہے. لیکن اگر پانی زیادہ اور آدمی کے نے انگلیوں کو اس طرح اپنے پھیلا لیا اور پانی گرا لیا، یا ایک مرتبہ ہاتھ سے مسح کیا، اندر بھی چلا گیا بغیر خلال ہوئے، تو وہ کافی ہے. اس طرح انشاءاللہ یہ جواب واضح ہے. تو خلاصہ کلام تخلیل الاصابع الاصل صحیح جو مسئلہ یہ مستحب ہے اگر پانی پہنچ جا رہا ہے انگلیوں کے درمیان. اگر نہیں پہنچ رہا ہے تو تخلیل واجب ہے. تیسرا مسئلہ بھائیو تیسرے جملے سے لیا جا رہا. کیا ہے تیسرا مسئلہ؟ اچھا، استنشاق. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ استنشاق یعنی پانی لے کر ناک میں چڑھانا، یہ لینا کیا ہے بھائیو؟ واجب ہے یا مستحب؟ ہاں بھائیو چلیے بھائی مستحب. ہاں بھائیو کیا رہا ہے، لیکن حکم ہے نا وبالغ فی الاستنشاق. اور اس سے پہلے اسبغ میں کہا کہ ایک اسباغ واجب ہے. تخلیل میں بھی کہا الاصل مستحب ہے، لیکن پانی نہیں پہنچ رہا تو واجب ہے. تو ادھر کیوں آپ سبھی مستحب کہہ رہے ہیں؟ اچھا چلیے اتنا دور نہیں جائے، اسی حدیث سے لینا ہے. پہلی بات. تب تیسرا جو فائدہ ہے کہ استنشاق یہ مستحب ہے. کیا رہا ہے بھائی؟ یہ واجب ہے؟ مستحب ہے. اچھا اچھا، استنشاق پانی لے کر ناک میں چڑھانا یہ کیا ہے؟ مستحب ہے. اچھا تو کیوں اس کو کہا کہ واجب نہیں ہے؟ کیوں نہیں کہا گیا کہ واجب ہے؟ یا ایک منٹ بھائی، اس سے پہلے ایک واضح، ادھر استنشاق کی بات نہیں ہو رہی، مبالغہ فی الاستنشاق. ہاں ایک منٹ، صحیح بات اس لیے سمجھ جائیں. ادھر مبالغہ ہو رہا، استنشاق مجرد نہیں، الگ مسئلہ ہے استنشاق کا. مبالغہ کرنا استنشاق میں یعنی زور سے اچھے طریقے سے پانی، ایک تو ہلکے سے آدمی نے پانی ڈالا جھاڑ لیا ختم کر لیا، ایک مبالغہ کرنا اہتمام کے ساتھ زور سے، اس کی بات ہو رہی ہے. تو ادھر سوال پھر سے، مبالغہ کرنا استنشاق میں زور سے اچھے طریقے سے پانی لے کر چڑھانا یہ کیا ہے؟ مستحب ہے، واجب نہیں. ہاں واجب نہیں ہے، مستحب ہے. بالکل بات صحیح ہے. لیکن دلیل کیا ہے کہ یہ مستحب ہے واجب نہیں ہے؟ اسی حدیث سے، اسی حدیث سے. ہاں ایک منٹ. ہاں بہت صحیح جواب یہ ہے کہ اگر مبالغہ کرنا استنشاق میں یہ واجب ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے کہ روزے کی حالت میں مبالغہ نہیں کرنا. جب واجب ہے تو روزے کی حالت میں بھی مبالغہ کرنے کا حکم دیتے، لیکن ساتھ ساتھ کہتے احتیاط کرو کہ پانی اندر نہ جائے. یہ نہیں کہتے مبالغہ ہی نہیں کرو. سمجھ میں آئی بات؟ تو پھر سے تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ استنشاق ناک میں پانی زور سے لینا یہ کیا ہے؟ مستحب ہے، واجب نہیں ہے. اور کیوں کہا گیا کہ یہ پانی یہ مستحب ہے واجب نہیں ہے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی مگر روزے کی حالت میں اگر ہو تم تو مبالغہ نہیں کرو. تو اگر واجب ہوتا تو روزے کی حالت میں بھی حکم دیا جاتا کہ مبالغہ کرو. پھر آپ کہتے لیکن احتیاط کرو کہ پانی تمہارے حلق کے اندر اترے. تو اس سے واضح ہوا کہ یہ مستحب ہے.
تو اس طرح یہ تیسرا فائدہ ہے. اسی سے متصل یا اس کو کہہ سکتے ہیں چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اگر آدمی روزے کی حالت میں ہے تو اس کو مبالغہ نہیں کرنا چاہیے استنشاق میں، تاکہ پانی ناک سے حلق تک نہ اتر جائے، جس کی وجہ سے روزہ اس کا فاسد ہو جائے. ادھر بھائیو استنشاق میں کیا یہ بھی داخل ہے مبالغہ کرنا کلی میں بھی؟ تو صحیح جو مسئلہ ہے کہ ہاں کلی بھی کرنا زور سے یہ بھی داخل ہے. فقہا نے استدلال کیا ہے، ایسے ہی اس سے استدلال کیا ہے، اور بھی اس مسئلے میں ان کے پاس اس کی دلیلیں ہیں کہ ناک کی صفائی کے ساتھ ساتھ یہ تو ہے مبالغہ کرنا چاہیے، کلی میں بھی مبالغہ کرنا، اچھے طریقے سے پانی کو ہلانا پورے منہ میں، یہ بھی مطلوب ہے. پانچواں فائدہ یا پانچواں مسئلہ بھائیو یہ ہے کہ آخری جو جملہ ہے کیا ہے؟ وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا. پھر دوسرا روایت لِأَبِي داؤد. ماشاءاللہ تبارک اللہ، بارش میں جتنے ہی زور سے بول رہا ہوں کہ ریکارڈنگ اچھی سے اتنے ہی زور سے بارش بھی ہوتی چلی جا رہی ہے. اللہم سقیا رحمہ لا سقیا عذاب، مطرنا بفضل اللہ تعالی و برحمتہ. اللہ تعالیٰ یہ بارش برکت کی بارش بنائے اور تمام مسلمانوں کو اللہ رب العزت عزت دے، اور جن کا حال برا ہے اللہ تعالیٰ ان کا حال بہتر و بدل دے. اچھا بھائیو، تب یہ آخری وَإِذَا تَوَضَّعْتَ فَمَضْمِضْ، اس سے کیا فائدہ ماخوذ ہے؟ اچھا تو یہ آثار. پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ کلی کرنا، اذا توضأت فمضمض، مضمض معنی کلی کرنا، کلی کرنا. اور پہلی حدیث میں کیا ہے؟ بالغ فی الاستنشاق، استنشاق میں مبالغہ کرو. تو کلی کرنا، ایسے استنشاق کرنا، یہ کیا ہے؟ واجب ہے. کلی کرنا، منہ میں پانی لینا اور ایسے ہی ناک میں پانی لینا، یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ واجب ہے. دلیل کیا ہے؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر حکم دیا اذا توضأت فمضمض، جب وضو کرو تو کلی بھی کر لو. اور ایسے ہی شروع میں کہا وبالغ فی الاستنشاق، استنشاق میں مبالغہ کرو. تو یہ امر ہے، حکم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امر اور ہر حکم کس پر اس کو محمول کیا جاتا ہے؟ کس پر لیا جاتا ہے؟ وجوب پر. تو اس طرح بھائیو کلی کرنا وضو میں، ایسے ناک میں پانی لینا، یہ کیا ہے؟ واجب ہے. یہ کیا مسئلہ اجماع ہے، اتفاق ہے؟ آیت الوضو سے سمجھنے کی کوشش کریں. کیا مسئلہ اجماع ہے؟ تمام خلاص اتفاق ہے، ختم، آگے بڑھیں. یہ بھائیو امام احمد رحمہ اللہ کا قول ہے. ایسے ابن المبارک، ابن ابی لیلہ، اسحاق بن راہویہ، اسحاق بن راہویہ جو امام بخاری کے شیخ ہیں، بہرحال امام احمد بھی ان کے شیوخ میں آتے ہیں. تو یہ پہلا قول ہے. دوسرا قول ہے کیا؟ دوسرا قول بھائیو کہ کلی کرنا اور استنثار یہ کیا ہے؟ مستحب ہے. تو اگر کسی نے وضو کیا، چہرہ دھل لیا اور آگے بڑھ گیا، نہ اس نے کلی کی نہ ناک میں پانی ڈالا، کیا رہا ہے اس کا وضو؟ اس قول کے مطابق کیا ہے؟ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ صحیح ہے. اچھا تو یہ کس کا قول ہے؟ ابو حنیفہ، مالک، شافعی، امام احمد سے بھی ایک روایت مروی ہے، ابن المنذر نے بھی اسی کو اختیار کیا. ان کی کیا دلیل ہے بھائیو؟ کیا دلیل ہے؟ قرآن کی آیت. کون سی آیت؟ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہرے کو دھلو. چہرے میں کیا داخل ہے؟ جس سے آدمی مواجہہ کرتا ہے، آمنا سامنا جو ہوتا ہے. آمنا سامنا جو آدمی کرتا ہے یہ کیا بھائی؟ ظاہری جو حصہ ہے. کیا اس میں یہ اندر کا منہ کا حصہ داخل ہے؟ نہیں، اندر کا نہیں، ناک کے اندر کا حصہ داخل نہیں. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو دھل لو. جس سے، اور چہرہ جو لیا ہے عربی میں الوجہ من المواجہہ، مواجہہ سے، جو آدمی کسی سے جب ملتا ہے تو اپنا فیس، اس کا فیس اس کے سامنے آ جاتا ہے، اس کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے. تو اس میں اندر کی جو چیزیں ہیں جیسے ناک کے اندر، منہ کے اندر، یہ چیزیں نہیں داخل ہیں. صرف ظاہری جو سامنے وہی بس داخل ہے. کیا رائے بھائیو؟
یعنی استدلال میں قوت ہے، اور بھی ان کے بعد دلیلیں ہیں، لیکن بھائی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، کبھی کبھی تفصیل جانے سے آدمی اصل بات بھی بھول جاتا ہے، اس میں اور بھی دلیلیں ہیں، تو یہ ایک قوی دلیل ان کی ہے۔ اچھا اور بھی اس میں قول ہے، ایک تیسرا قول ہے۔ تیسرا قول کیا ہے؟ تیسرا قول کہتے ہیں استنشاق واجب ہے، پانی ناک میں لینا واجب ہے، اور کلی کرنا سنت ہے، یعنی دونوں قول کے درمیان۔ پہلا قول کیا ہے؟ دونوں واجب ہے کہ نہیں؟ کلی کرنا، ناک جھاڑنا دونوں واجب، اور دوسرا قول دونوں مسنون۔ انہوں نے پہلے کا قول آدھا لیا، دوسرے کا آدھا لیا، کہا کلی کرنا مستحب ہے اور ناک میں پانی ڈالنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ یہ ابن حزم کا قول ہے، ابو ثور کا، ایسے امام احمد کی بھی ایک روایت ہے۔ ادھر بھائی ذرا رکتے، امام احمد سے تینوں اقوال میں، تینوں آراء میں ایک قول موجود ہے، اسی لیے یہ جو مذاہب کی ایک دم مکمل طور پہ تقلید کے قائل ہیں ان سے یہی کہا جائے گا، مان لیں اگر آپ امام احمد کی بات مان رہے ہیں تو ان سے تین اقوال منقول ہیں، آپ کون سا قول لیں گے؟ امام شافعی کے بھی ایک ایک مسئلے میں ایک مذہب قدیم اور جدید آتا ہے، ایسے ہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے مخالفت کی ہے ایک تہائی مسائل میں، تو اس میں کس کا آپ لیں گے؟ تو اسی لیے المہم ہمیشہ ہمیں جو حدیث کے روشنی میں جو قول زیادہ سے اس کو لے لینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے عقل دی، اگر ہم تمیز کر سکتے ہیں اس میں تو ہمیں جو زیادہ اقرب ہے حدیث سے اسی کو لے لینا چاہیے۔ اچھا بھائیو، اب اس طرح یہ ان کی دلیل کیا ہے؟ تیسرا جو قول ہے، انہوں نے یہ کہا کہ استنشاق کے بارے میں دلیلیں موجود ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ثابت اور آپ کے حکم اور قول سے ثابت ہے، اور مضمضہ کلی جو ہے جس طرح یہ کہہ رہے ہیں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ثابت ہے، قول سے ثابت نہیں، ان کا جس طرح کہنا ہے۔ بھائی اور محترم ساتھیو، صحیح مسئلہ کیا ہے اس میں؟ صحیح کیا ہے؟ صحیح مسئلہ کیا ہے؟ صحیح جو مسئلہ ہے، ہاں بھائیو کیا رہا ہے؟ مستحب ہے، اس کے معنی آج کے بعد سے اب کلی اور یہ ناک نہیں کریں، جلدی میں ہے تو بس چہرہ دھل کے آگے بڑھ جائے، اللہ اکبر، نماز پڑھ لیں۔ ہاں کیا رہا ہے؟ صحیح جو مسئلہ ہے پہلا قول، صحیح جو قول ہے پہلا قول، صحیح جو مسئلہ ہے کلی کرنا، ناک صاف کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، چڑھانا، یہ واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نمبر ایک، طبعاً یہ دلیل موجود ہے حدیث میں، مضمضہ کا بھی ذکر آیا، استنشاق کا بھی ذکر آیا، پھر ایسے ہی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا طریقہ نقل کیا سبھی نے بھائیوں یہ ذکر کیا، کلی کرنا، ایسے ہی پانی لینا اور پھر ناک جھاڑنا، جس سے عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ثم تمضمض واستنشق واستنثر، بلکہ مداومت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مداومت کی تو یہ واجب ہے۔ اب رہی بات جنہوں نے کہا مستحب ہے، اسے قرآن میں نہیں ذکر آیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی قرآن کا بیان کرتے ہیں، قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، اور قرآن میں جو مجمل ہے وہ تفصیل اور تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ کی تشریح کس طرح کی کہ اس میں کلی بھی داخل ہے اور ناک میں پانی ڈالنا، ناک صاف کرنا یہ بھی داخل ہے۔ تو آپ نے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ کی تفسیر اور تشریح آپ نے کر دی، تو اس طرح بھائیوں اس میں مضمضہ بھی ہے، کلی بھی ہے، ایسے ہی استنشاق بھی ہے، بلکہ استنثار بھی ہے، تو اس طرح یہ واجب ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں وَلَمْ يَتَوَضَّأْ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَّا تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَلَمْ يُحْفَظْ عَنْهُ أَنَّهُ أَخَلَّ بِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً کہ کبھی بھی جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو آپ نے کلی کی، استنشاق کیا، اور آپ سے منقول نہیں ہے یا محفوظ نہیں ہے، یعنی صحیح حدیث میں یہ محفوظ نہیں ہے کہ آپ نے کبھی ایک مرتبہ استنشاق یا استنثار چھوڑ دیا۔ تو کہہ رہا ہے بھائیو یہ قول قوی ہے۔ اور جو اصحاب قول الثالث ہیں جنہوں نے کہا ناک میں پانی چڑھانا استنشاق یہ واجب ہے اور کلی واجب نہیں ہے، تو پہلی بات ادھر کیا حدیث ہے، انہوں نے کہا منقول آپ کی قولی حدیث نہیں موجود ہے، اذا توضأت فمضمض،
اچھا ہو سکتا ہے وہ کہیں وہ حدیث ضعیف ہے اس لیے اس میں کلام ہے. اچھا تو اگر حدیث ضعیف ہے تو یہ فرق کرنا کلی میں اور ایسے ناک صاف کرنے میں حقیقت میں یہ بھی معقول نہیں ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پر عمل کیا. آپ کلی بھی کرتے تھے, ناک میں پانی ڈالتے تھے اور ناک صاف کرتے تھے, دونوں میں فرق کرنا حقیقت میں صحیح نہیں ہے. بھائی اور محترم ساتھیو, اس طرح اہم جو فائدے اس حدیث کے مکمل ہو گئے, لیکن مزید یعنی فائدے ذکر کرتے ہوئے ادھر 2 فائدہ اور ذکر کر رہا ہوں. ایک فائدہ یہ ہے, اور شروع میں نے اشارہ کر دیا اسی لیے اختصاراً بیان کر رہا ہوں, کہ پیٹ میں پانی کوئی بھی مشروب اگر پہنچ رہا ہے منہ کے ذریعے یا ناک کے ذریعے تو گویا یا پھر سے کوئی بھی مشروب پانی جوس اگر ناک کے ذریعے پہنچ رہا پیٹ تک تو یہ بھی اس کا کیا حکم ہے, جس طرح کی منہ سے پہنچ رہا ہے. اور اس کے ذریعے کیا ایک روزدار کا روزہ فاسد ہو جائے گا یا نہیں؟ فاسد ہو جائے گا اگر روزے کی حالت میں اس نے اپنے ناک کے ذریعے پہنچا دیا. اس لیے کہ بھائیو ناک بھی یہ بھی ایک راستہ ہے جس سے پیٹ تک پانی کھانا پہنچ جاتا ہے. اس کو عربی میں السعود کہتے ہیں, ناک کے ذریعے بھی جو دیا جاتا ہے, اور یہ کچھ ایسے حالات میں دیا جاتا ہے ناک کے ذریعے پیٹ تک پہنچایا جاتا ہے. لیکن اگر آنکھ کے ذریعے جا رہا ہے تو بھائیو اور محترم ساتھیو, اگرچہ حلق میں اس کا طعم مزہ ذائقہ پہنچ رہا ہے تو صحیح جو مسئلہ ہے کہ اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا. اس لیے کہ آنکھ کا جو راستہ ہے یہ کھانے پینے کا یہ راستہ نہیں ہے, کھانے پینے کا راستہ نہیں ہے. شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ قول, ان کی یہ رائے ہے, اگرچہ اس میں اختلاف ہے. کسی نے کہا اگر اس کے ذریعے بھی اگر پہنچ گیا طعام تو پھر اس کا روزہ فاسد ہے. ساتویں بات, آخری بات, اس حدیث میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تأکید کے ساتھ کہا وضو مکمل کرو, جو نماز کی ایک شرط ہے, تو بدرجہ اولا بھائیو ہمیں جو مقصد ہے وضو کا, مقصد کیا ہے وضو کا؟ نماز. تو ہمیں نماز کو مکمل طور پر اچھے طریقے سے ادا کرنا چاہیے. اگر وضو کے لیے اتنا اہتمام ہے کہ نہیں, اسبغ الوضو, تو بدرجہ اولا جو اصل یہ تو یہ شرط ہے ایک نماز کے لیے, تو نماز کا اہتمام کرنا پورا کرنا بدرجہ اولا. اسی لیے اس میں جو کچھ لوگ تساہل اختیار کرتے ہیں بھائیو, خاصتاً فرض نمازوں میں, وہ حقیقت میں اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کا مقاصد وہ نہیں سمجھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سبھی کو ہدایت دے. اس کے بعد جو حدیث نمبر 9 ہے باب الوضو میں, اور بلوغ المرام کی حدیث نمبر 37 ہے, یہ ذکر کر رہا ہوں. یہ بہت ہی مختصر ہے, اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. حدیث ایک مرتبہ عربی میں ذکر کر رہا ہوں. عن عثمان رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء اخرجه الترمذی وصححه ابن خزیمہ. حدیث کا ترجمہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہوئے اپنی داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے. وضو کرتے ہوئے یا وضو کے درمیان کان یخلل لحیته فی الوضوء, اپنے داڑھی کا خلال کرتے تھے وضو کرتے وقت. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور ابن خزیمہ نے صحیح قرار دیا ہے. تو یہ بہت ہی مختصر ہے بھائیو, 4-5 لفظ ہیں جس میں داڑھی کے خلال کے متعلق ذکر آیا. اب اس طرح واضح کیا جائے گا داڑھی کا خلال کرنا, پانی پہنچانا واجب ہے یا غیر واجب ہے, پھر اس کا طریقہ کیا ہے خلال کا. اگرچہ ادھر طریقہ نہیں آیا لیکن ذکر کیا جائے گا تاکہ بات مکمل ہو جائے داڑھی کے خلال کے متعلق. حدیث کے راوی عثمان رضی اللہ عنہ کا ترجمہ گزر گیا. حدیث کی تخریج کس نے روایت کی ہے؟ تو ہاں, کس نے روایت کی ہے بھائیو؟ الترمذی نے روایت کی ہے اپنی کتاب السنن میں, پیج نمبر 10, حدیث نمبر 31, ابواب الطہارہ باب ما جاء فی تخلیل اللحیہ. ابن خزیمہ نے مجلد 1 178 صفحہ نمبر, حدیث نمبر 151 152. ابن حبان نے بھی روایت کی ہے اس طرح
اوروں نے بھی روایت کی، ابن حبان حدیث نمبر 1081۔ یہ تمام حضرات روایت کرتے ہیں اسرائیل ابن یونس السبیعی سے، جو روایت کرتے ہیں عامر ابن شقیق سے، جو روایت کرتے ہیں ابو وائل شقیق ابن سلمہ سے، جو روایت کرتے ہیں کن سے؟ عثمان رضی اللہ عنہ سے۔ ترمذی کے الفاظ مختصر ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخلل لحیتہ، فی الوضوء کا ذکر نہیں آیا ہے۔ ابن خزیمہ کی کچھ تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ بہرحال اس طرح الحاکم نے بھی روایت کی ہے، دارقطنی نے بھی روایت کی ہے۔ الترمذی رحمہ اللہ نے حدیث کے بعد کہا ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔ ایسے ہی محمد ابن اسماعیل یعنی اپنے شیخ البخاری سے روایت کرتے ہیں یا کہتے ہیں، انہوں نے کہا اصح شیء فی ھذا الباب حدیث عامر ابن شقیق عن ابی وائل عن عثمان، کہ اس باب میں، اس موضوع میں یعنی داڑھی کے خلال کے متعلق سب سے صحیح حدیث صحیح عامر ابن شقیق جو ابو وائل سے روایت کرتے ہیں، جو عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ ایسے ہی بھائیو الترمذی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں اپنے شیخ البخاری سے اپنی کتاب، ایک دوسری کتاب ہے العلل الکبیر میں، کہ امام بخاری نے کہا اصح شیء فی التخلیل عندی حدیث عثمان، سب سے صحیح جو حدیث ہے تخلیل داڑھی کے خلال میں وہ عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں امام ترمذی میں نے سوال کیا انہم یتکلمون فی ھذا الحدیث، اس حدیث کے بارے میں اہل علم کلام کرتے ہیں، نقد کرتے ہیں اور اس پر یعنی اس حدیث کو قبول نہیں کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں اس میں کہ اس میں ضعف ہے یا ضعیف ہے۔ تو امام بخاری نے کہا ہوا حسن، کہ یہ حدیث حسن ہے۔ ایسے بھائیو یہ حدیث کے بارے میں یہ ابن خزیمہ نے جس طرح کی ذکر کیا، ابن حجر نے کہ ابن خزیمہ نے صحیح کہا ہے، ابن حبان نے بھی روایت کی ہے، حاکم نے بھی روایت ہے، ابن الملقن نے بھی اس کو حسن قرار دیا ہے، بلکہ ابن الملقن رحمہ اللہ کہتے ہیں 12 شواہد ہے اس کے، 12 حدیثیں اسی موضوع پر ہے، خلال لحیہ کے خلال کے بارے میں، داڑھی کے خلال کے بارے میں، اور پھر کہتے ہیں کہ اس موضوع میں 12 حدیثیں ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث کے لیے یہ شواہد ہیں، تو کیسے یہ حدیثیں صحیح نہیں ہوں گی، اور ائمہ نے صحیح قرار دیا۔ تو کیا رہا بھائی، حدیث صحیح ہے اتنے نقول کرنے کے بعد؟ ہاں حدیث صحیح ہے۔ اچھا تب سنیں، اس حدیث میں کلام ہے، اس لیے کہ اس میں جو راوی جو ہیں یہ کون روایت کر رہے ہیں؟ عثمان رضی اللہ عنہ۔ عثمان رضی اللہ عنہ سے کون روایت کر رہے ہیں؟ لکھ لیں اپنے پاس، اور آئندہ کوشش کرتے ہیں بھی پاور پوائنٹ کے ذریعے اس کو دکھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ جزا خیر دے، فہد کو اس کے لیے محنت کر رہے ہیں بیچ ہفتے میں، تو اس کے ذریعے دکھایا جائے گا۔ یہ تو کون روایت کر رہے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ سے؟ ابو وائل شقیق ابن سلمہ، اور ان سے کون روایت کر رہے ہیں؟ عامر ابن شقیق۔ عامر ابن شقیق جو ہیں، جو تمام یہ اس حدیث میں جا کر وہی جو یہ طریق یہیں جا کر یہی مدار ہے، یہیں جا کر سب پہنچ رہے ہیں، جو مجمع ہے تمام محدثین کا، کہاں جا کر رکتے ہیں یا کہاں جا کر سب مل جا رہے ہیں؟ عامر ابن شقیق۔ اگر اور اسانید ہوتے عامر ابن شقیق کے اور وہ صحیح ہوتے تو خلاص بات ختم ہو جاتی، لیکن عامر ابن شقیق تک سب جا رہے مل رہے ہیں، اور عامر ابن شقیق کے بارے میں کلام ہے۔ مثلا دیکھیں، سنیں بھائیوں، ابن معین نے کہا ضعیف الحدیث، یہ ضعیف۔ یحییٰ ابن معین امام بخاری کے یہ شیخ ہیں، امام احمد کے ساتھیوں میں سے ہیں، بڑے محدث ہیں، ان کے اقوال یہ ائمہ کے جب آ جاتے ہیں تو بھائیوں کافی پورا بہت کچھ حساب اور کتاب کرنا پڑتا ہے رد کرنے کے لیے، اور اس کا کافی وزن رہتا ہے ان کی باتوں میں۔ تو ابن معین نے کہا ضعیف الحدیث۔ ابو حاتم رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں شیخ لیس بقوی، لیس بقوی، شیخ کا معنی ہوتا ہے جس طرح رجل، یہ بھائیو الفاظ التوثیق میں سے نہیں ہے، ثقہ یا قوی یا مثلا حجہ نہیں، شیخ جس طرح رجل آدمی ہے، شیخ لیس بقوی، قوی نہیں ہے، قابل اعتماد اس سے نہیں ہے۔ نسائی نے کہا لیس بہ باس، لیس بہ باس میں قوت نہیں ہے، وسط کا ہے۔ بہرحال کچھ نے یہ کہا، ابن حبان نے اپنی کتاب الثقات میں روایت کی ہے، الثقات میں ذکر کیا، ابن حبان جو اپنی کتاب الثقات میں روایت کرتے ہیں تو ان کے نزدیک ہی قابل اعتبار ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر تساہل ہے، اسی لیے اہل علم ان کی بات کو یا صرف مجرد الثقات میں ذکر کرنے سے اتنی اہمیت وہ
نہیں دی جاتی ہے۔ بہرحال یہ بھی کہتے ہیں کہ شعبہ نے ان سے روایت کی ہے، کن سے؟ عامر ابن شقیق، لکھ لیں نام، عامر ابن شقیق، اور شعبہ صرف ان روات سے روایت کرتے ہیں جو ثقہ ہوتے ہیں، لیکن تب بھی اس میں اتنا وزن نہیں ہے، جہاں ائمہ کا اقوال جس طرح ابن معین کا رہا ضعیف الحدیث یا ابو حاتم کا رہا لیسا بقوی۔ تو بہرحال اس طرح حقیقت میں اگر گہری نظر سے دیکھی جائے، احتیاط سے دیکھی جائے، تو عامر ابن شقیق اس طرح ضعیف ہے، تو اگر وہ ضعیف ہے تو اس طرح ان کی حدیث یہ ضعیف ہے۔ لیکن اگر اور اعتبار سے کچھ تساہل برتا جائے، جس طرح اور اہل علم نے ذکر کیا جیسے ابن الملقن، تو اس حدیث کو کہا جائے گا کیا؟ حسن ہے۔ لیکن بھائیو ادھر اور ائمہ کے اقوال موجود ہیں، اور ائمہ کے اقوال اگر آ رہے ہیں تو اس میں پھر بعد میں متأخرین کی اقوال پر متقدمین کا مقدم کیا جاتا ہے۔ تو مثلا اس میں عبداللہ ابن احمد، امام احمد کے لڑکے عبداللہ، کہتے ہیں کہ ان کے والد نے کہا لیس فی تخلیل اللحیۃ شیء صحیح۔ اللہ اکبر، امام احمد کا قول آ گیا۔ تو یہ بھائیو اس کے بعد آدمی بعد میں آ کے جتنی بھی محنت کریں تو ان کی بات یہ جو ایک جملے میں ہے، آپ کی مکمل ایک بحث اس کے سامنے وزن میں کم رہے گی، سمجھ رہے ہیں؟ امام احمد کا اور بھی اگر اس کی تائید کر دیں تو بعد میں آنے میں اگر تصاحب کریں صحیح ہے، تو وہ امام احمد کی بات یا ان کے ساتھ مثلا ابو حاتم زیادہ مقدم ہے، چاہے مکمل ایک بحث لکھ ڈالے۔ تو کیا کہتے ہیں امام احمد کہ تخلیل اللحیہ میں کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے، اس مسئلے میں کوئی بھی صحیح حدیث نہیں موجود ہے، یعنی ثابت۔ ابن ابی حاتم روایت کرتے ہیں اپنے والد ابو حاتم سے، کہتے ہیں لا يثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی تخلیل اللحیۃ شیء، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے داڑھی کے خلال کے بارے میں کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ ائمہ جب متقدم ہے تو بھائی یہ حقیقت میں ان کی بات آسانی سے پھر کہہ کے کہ ابن الملقن نے کہا کہ یہ صحیح ہے، 18 ادھر جیسے ذکر کرتے ہیں کہ اس میں 18 حدیثیں ہیں، تو یہ بھائیو صحیح نہیں ہے۔ اور ان کے علاوہ العقیلی نے بھی ضعیف قرار دیا، ابن حزم نے، الزیلعی نے۔ تو بہرحال المہم اس حدیث میں ہے، لیکن خلاصہ واللہ اعلم زیادہ اگر حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے گا تو یہ حدیث ضعیف ہے، اگر حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے، اگرچہ کچھ اہل علم اس میں تساہل اختیار کیا۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں والحق ان احادیث التخلیل یشد بعضها بعضا، کہ حق بات تو یہ ہے کہ تخلیل میں جو متعدد حدیثیں ایک دوسری حدیثوں کی یعنی سپورٹ کرتی ہیں، جس سے ایک دوسری حدیثوں کی تقویت ملتی ہیں، وتدل علی شرعیت التخلیل وانہ سنہ، اور اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ یہ تخلیل کرنا مشروع ہے بلکہ یہ سنت ہے۔ وان کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يفعله دائما، اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر داڑھی میں خلال نہیں کرتے تھے۔ تو بہرحال آپ کے سامنے یہ اس طرح یہ بات ہے۔ آگے بڑھتے ہیں حدیث کے جو الفاظ کی وضاحت۔ تو کان یخلل لحیتہ، تخلیل، خلال سے مراد کیا بھائیو؟ کیا کس طرح خلال؟ انگلیوں کو داڑھی کے بالوں میں گھسانا، یعنی کنگھی کی طرح کر کے گھسانا، تاکہ پانی اصول الشعر، جو بال کی جہاں سے شروعات ہے، جو چہرہ ہے یا آپ کا یہ بشرہ ہے، وہ وہاں تک پہنچ جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ پانی یا الگ پانی لے لیے یا وضو کے پانی، چہرے کا پانی لے لیے اسی کے ساتھ، یا نیچے سے پانی لے کر اس طرح آپ پہنچا دیں۔ تو مقصد یہی خلال کا یہی ہے کہ انگلیوں کو آپ اس طرح کر کے خلال کریں، پانی پہنچا دیں درمیان میں اصول الشعر میں، یا نیچے سے پانی کر کے ایسے آپ اوپر تک پہنچائیں۔ اور کیا جب چہرہ دھلا جائے تب خلال کرنا چاہیے یا سر سے اس کو جوڑا جائے؟ تو اس میں امام احمد رحمہ اللہ سے آتا ہے انشاء خللها مع وجهه انشاء اذا مسح راسه، اس کی مرضی، اگر چاہے تو چہرہ دھلنے کے وقت داڑھی کا خلال کر لے، اور اگر چاہے تو جب سر کا مسح۔ اچھا، چہرہ دھلنے سے پہلے یا چہرہ دھلنے کے بعد، یہ بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، اس لیے کہ تقریباً چہرے کے ساتھ جڑا تو پہلے یا بعد میں اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ النووی رحمہ اللہ کہتے ہیں یخللها باصابعه من اسفلها، کہ اپنے انگلیوں سے خلال کریں گے نیچے سے، اور اگر نیا پانی لے رہے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے اس مسئلے میں ایک دوسری حدیث مروی ہے انس رضی اللہ عنہ سے، یخلل لحیتہ فی الوضوء۔ اب حدیث سے بھائیو جو
فائدے ماخوذ ہیں وہ ذکر کر رہا ہوں. تو پہلا فائدہ کیا ہے جو واضح ہے اور یہی تقریباً ایک ہی فائدہ ہے, وہ کیا ہے؟ داڑھی میں خلال کرنے کی مشروعیت. اس حدیث سے ثابت ہو رہا کہ داڑھی میں خلال کرنا چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ یہ خلال کرنا واجب ہے یا مستحب ہے؟ مستحب ہے. یہ واجب ہے تو کیوں مستحب ہے حدیث کے روشنی میں؟ ہاں اچھا ہاں صحیح, اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر فعل منقول ہے, قول نہیں منقول ہے. اچھا اور کیا؟ آیت الوضو, اس سے بھی ممکن ہے لے سکتے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے اس کا جواب دیا جائے یہ بھی داخل ہے. اچھا ہاں ممکن. اچھا تو پہلی بات اس حدیث سے واضح ہوا کہ داڑھی میں خلال کرنا چاہیے وضو کے وقت. اب بھی یہ خلال کرنا واجب ہے یا مستحب ہے؟ تو یہ واجب ہے یا مستحب ہے اس سے پہلے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر داڑھی گھنی ہے تو خلال کرنا یہ کیا ہے؟ مستحب ہے, اور اگر داڑھی ہلکی ہے تو دھلنا یہ واجب ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طرح واضح ہو گیا کہ گھنی داڑھی کے لیے کیا ہے؟ مستحب ہے یہ. اور اگر داڑھی ہلکی ہے تو وہ نہ کے برابر ہے, تو چہرے میں داخل, تو جس طرح چہرہ دھلنا واجب ہے تو یہ بھی دھلنا واجب ہو گیا. تو اگر داڑھی کا اطلاق آ رہا جو غالباً جو گھنی داڑھی ہے تو یہاں واجب نہیں کہہ سکتے بلکہ کیا کہیں گے؟ مستحب. کیوں مستحب؟ اس لیے کہ اور واجب نہیں کہا جا رہا اس لیے کہ فعل سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے یہ مروی ہے, اور مجرد فعل سے ہم نہیں کہہ سکتے یہ چیز واجب ہے. پھر نمبر 2 بھائیو, اس حدیث میں کلام ہے کہ حدیث اصلاً صحیح ہے ہی نہیں. اس لیے ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں وَكَانَ صلی اللہ علیہ وسلم يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ أَحْيَانًا وَلَمْ يَكُنْ يُوَاظِبُ عَلَى ذَلِكَ, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اپنے لحیہ میں داڑھی میں خلال کرتے تھے اور برابر نہیں کرتے تھے. یہ بھائیو پہلا یہ مسئلہ ہے اور اس حدیث سے یہی ماخوذ ہے, لیکن وضاحت کے لیے دوسرا یہ فائدہ ذکر کر رہا ہوں. اس حدیث سے نہیں یہ ماخوذ ہے کہ اب یہ تخلیل کرنے کا طریقہ کیا ہے خلال کرنے کا, تو یہ فقہاء کرام بیان کرتے ہیں. اولاً جب خلال کا مطلقاً آئے تو آدمی جس طرح بھی کرے تو اس نے اس پر عمل کیا. تو اگر نیا پانی لے لیا یا چہرے سے اسی پانی سے پھر اوپر سے نیچے پانی پہنچا دیا تو وہ بہتر ہے, یا پانی لے کر نیچے سے اوپر تک پہنچایا جس سے بھیگ جائے یا گیلا ہو جائے تو یہ بھی صحیح ہے. اگر داڑھی ہلکی ہے تو دھلنا واجب ہے, اور گھنی ہے تو خلال کرنا اس طرح کیا ہوگا؟ مستحب ہوگا. اس طرح یہ بات مکمل ہو گئی. اور یہ دوسری جو حدیث آج کے اس درس میں تھی یہ حدیث, اس پر بات مکمل ہو گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے, ہم سبھی کو صراط مستقیم پر چلائے. وصلی اللہ وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد.